اور اس میٹنگ میں ایک نوجوان نے سوال کیا تھا، حضرت جب آپ لوگ ڈی جے بند ہی کرنا چاہتے ہیں تو میلاد میں ڈی جے کیوں بجاتے ہیں؟ یہ ساؤنڈ ہے نا بھائی، اس کو ڈی جے سے تعبیر کیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھو یہ اس زمانے کی ایجاد ہے۔ ہر سکے کے دو پہلو ہیں، جیسا تم استعمال کرو گے اس کے مطابق تمہارے اس عمل کے مطابق اس کا ثواب اور اس کا گناہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ موبائل میں اگر بات کرو ماں سے تو ماں سے بات کرنے کا ثواب ملے گا، اگر اپنے امام سے بات کرو تو امام سے بات کرنے کا ثواب ملے گا، اگر کچھ اس میں سبحان اللہ الحمدللہ کی باتیں سنو تو سننے کا ثواب ملے گا، مگر اس میں گندی فلمیں دیکھو گے تو دیکھنے کا گناہ ہوگا۔ موبائل ایک ہی ہے مگر اس کے دو پہلو ہیں، اسی طرح سے یہ ساؤنڈ ایک ہی ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک وہ ہے جہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، وہ ایک وہ ہے جہاں خدا کا ذکر ہو رہا ہے، ایک وہ ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، مگر ایک وہ ہے جہاں گانے بجائے جا رہے ہیں، جہاں کمر پھرکائے جا رہے ہیں، جہاں طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ مگر یاد رکھنا ایک چیز ہے، نظریں اٹھا کر کے دیکھو، اگر محرم کے مہینے میں ہم نے حضرت امام حسین کے نام پر مرغا کا فاتحہ دلا دیا ہے تو یہ مرغا ہمارے لیے مقدس ہو گیا ہے، یہ مرغا ہمارے لیے بابرکت ہو گیا ہے، یہ مرغا ہمارے لیے تبرک بن گیا ہے۔ مگر ایک مرغا وہ بھی ہے کہ چکھنے کے طور پر شراب پینے سے پہلے رکھا گیا ہے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، مرغا ایک ہی ہے مگر دونوں کا کام الگ الگ ہو رہا ہے، جگہ بدل گئی ہے تو اس کا رنگ بھی بدل گیا ہے، اس کا تیور بھی بدل گیا ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تم یہ نہ دیکھو کہ محفل میلاد میں ساؤنڈ لگائے جاتے ہیں، اس ساؤنڈ سے خدا کا ذکر ہوتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا تذکرہ جانا چھیڑا جاتا ہے اور بے چین دلوں کو قرار بخشا جاتا ہے کہ مجھے کسی شاعر نے کہ چھیڑو ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، مذنب سے کہو چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ میں یہی تو پیغام دینا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے نوجوانوں، تم سوچنے کا ڈھنگ بدل دو۔ اگر سوچنے کا ڈھنگ بدل دیے تو پھر حضرت محمد بن قاسم کے انداز میں سوچو گے، حضرت محمد بن قاسم کو مجاہدوں کے اعتبار سے سوچو گے۔ اگر کسی قوم کی اونچائی کا معیار دیکھنا ہو تو بوڑھوں کو نہ دیکھو، بچوں کو نہ دیکھو، نوجوانوں کو دیکھو۔ نوجوان جس راہ پہ چل رہا ہے، اگر نوجوان مسجد کی جانب جا رہا ہے تو سمجھ جانا یہ قوم کامیاب ہو گئی ہے، اور اگر یہ نوجوان کسی اور راہ پر جا رہا ہے تو سمجھنا یہ قوم کی تباہی آ رہی ہے، اس قوم کی بربادی آ رہی ہے۔ میں ایک